वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्की माशी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा है कि रवां माली साल के पहले 4 माह के दौरान तवक्कुआत से ज़्यादा माशी बहाली हुई। माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में रिकॉर्ड कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी और टैक्स वसूलियों में भी इजाफा हुआ है। शरह सूद में कमी से सूद की अदायगियों में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह में सूद की अदायगियों में 5.3% कमी हुई है, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात में 1.8% कमी हुई और FBR की टैक्स वसूलियों में 25.3% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा महीनों में माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 100 इंडेक्स ने नई तारीख रकम करते हुए 1 लाख की हद उबूर कर ली। 17 माह कबल 100 इंडेक्स सिर्फ 40,000 पॉइंट्स पर थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में स्टॉक एक्सचेंज के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि माशी तरक्की में बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक माशी सिक्योरिटी से है। माजी में माशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार रही, मगर अब मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, कुर्बानी रायगा नहीं गई। पाकिस्तान अब दुरुस्त सिमत में जा रहा है। वजीर आजम ने एक बार फिर मिसाक़े मईशत की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि 2018 में मिसाक़े मईशत साइन करने का कहा था। बतौर वजीर आजम फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी का इयादा करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक आशारियों में बेहतरी और स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदियों के बाद अहम सवाल यह है कि असरात अवाम तक कब पहुंचना शुरू होंगे। स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंदी पर पहुंचना मईशत और अवाम के लिए क्या मायने रखता है। मौजूदा सियासी हालात में क्या मिसाक़े मईशत मुमकिन है, और सबसे अहम, क्या नून लीग की कुर्बान हुई सियासत इन मुस्बत आशारियों से वापस आ पाएगी। इसी पर पैनल के लिए सवाल इस तरह से, मईशत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, कुर्बानी रायगा नहीं गई। वजीर आजम, रिकॉर्ड तोड़ती स्टॉक एक्सचेंज, मस्बत माशी आशारिये, क्या नून लीग की कबूलियत मकबूलियत में बदल पाएगी। इफ्तिखार साहब, देखिए बात यह है कि तब ये मुमकिन है कि अगर सदर ममलकत एमरजेंसी का ऐलान कर दें और उस एमरजेंसी को फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के सामने पेश कर दिया जाए, ये इब्तदा हो सकती है इस मुल्क में हकीकी तौर पे मुआशी खुशहाली की तरफ कदम उठाने के लिए। क्योंकि जितनी गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी वक्त भी कोई असम्बली ऐसा फ़ैसला कर सकती है जिससे ये जो सुकून आपको नज़र आ रहा है ये तबाह बर्बाद हो सकता है। ये तालाब के अंदर पत्थर फेंकने वाली बात है। और यहाँ पे जो सवाल आपका है, ये सवाल चाहता है एक लंबे अरसे के लिए एक ऐसी सियासी सूरत हाल जिसको हम कह सकें इस्तेकाम है मुल्क में, तब तो ये इशारिये विशारिये काम आ सकते हैं, वरना ये इशारिये ना आपके काम के ना मेरे काम के हैं। ये तो अजीब इशारिये है कि मुझे सब्ज़ी महंगी मिल रही है, गोश्त महंगा मिल रहा है, दालें महंगी मिल रही है, 100 इंडेक्स से ऊपर चली गई है। तो मैंने कहा ना कि ये इशारिये मेरे काम के नहीं हैं। अगर हकीकत में दो चीज़ें देखें ना, एक तो है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर फरीकैन मान जाएँ और ये तय करें कि भाई कुछ अरसे के लिए हम अपनी इस किस्म की मनफी सियासी एक्टिविटी को बंद कर देते, गारंटी दे दें आपस में बैठ के, वरना फिर सदर मुमलकत के पास एक तरीकाकार है कि वो एमरजेंसी लगा दें और कोशिश करके देख लें। वज़ीर आज़म तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर कर रहे हैं, आप बंद करने की बातें कर रहे हैं। देखो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी तभी कामयाब हो सकता है जब इस्तेकाम होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आ गया, आपने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, आपने जाके बाहर खिताब कर दिया कौम से कि उड़ा दो, और मैंने खिताब कर दिया इनको मार दो, तो किधर गई वो अपना दस्तखत और वो किधर गया वो अंडरस्टैंडिंग। बाबा, अब ये संजीदा मामला है, दोनों को दिल से कदूरते निकाल के फिर तो फैसला हो सकता है। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल सकता और चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं चल सकता। इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, 6 महीने साल चाहिए। वो 6 महीने साल के लिए ज़रूरत है कि फ्रीकैन एक ऐसी सीज फायर करें कि हाँ भाई ये सीज फायर है, ठीक और अगर नहीं हो रही तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ सदर पाकिस्तान को इंटरवीन करके जो अख्तियार उनके पास इस्तेमाल कर लें, ज्वाइंट पार्लियामेंट के पास वो बिल चला जाए, हो गया ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर। ज़ैगम साहब, स्टॉक एक्सचेंज के रोज नए रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स में भी बेहतरी है, जैसे भी रिपोर्ट में बात की है। माशी आउटलुक रिपोर्ट हमें मुस्बत आशारिये दे रही है, अवाम तक असरात नहीं आ रहे। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि आप एक सीज फायर करें और फिर आगे बढ़ने का रास्ता, क्योंकि फिर स्टेबिलिटी नजर आएगी, ये रास्ता क्या वाकई अवाम तक जाएंगी चीजें, या ये रास्ता ही कोई रास्ता नहीं है? देखिए, जो बातें आपने बताई हैं मईशत की बेहतरी की,
اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت جو ہے اس کے منہ سے وینٹیلیٹر اتار دیا گیا ہے. صحیح. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت دلہن رانی بن گئی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اور جو صورتحال بہتر ہوئی ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ ایک تو جاتا ہے نگران حکومت کو. آپ کو پتہ ہے نگران حکومت سے پہلے یہ مسلم لیگ نواز والے اور پیپلز پارٹی والے معیشت کا کیا حشر کر چکے تھے، اپنے نیپوٹزم کی نظر کر چکے تھے. اور اس کے بعد دوسرا کریڈٹ نگران حکومت کے بعد جاتا ہے دو افراد کو، اور جو دونوں ان کو تحفے میں ملے ہیں ان کے نہیں ہیں، یعنی وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک، جنہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، ان کو سلیوٹ کرنا بنتا ہے. لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں جلدی سے کہ مسئلہ کیا ہے اور کتنا ٹھیک ہوا ہے. بڑے ہی آسان انداز میں، آسان الفاظ میں دیکھیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ بوم بسٹ اکانومی کہلاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ذیلی طور پر ادھاروں سے اور امداد سے اور پیسے خرچ کر کے اور امپورٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم معیشت کو بڑھاتے ہیں، رونقیں لگ جاتی ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی ڈالر ہمارے پاس نہیں بچتے کہ ہم امپورٹ تو کیا کر سکیں کہ اپنے قرض بھی دے سکیں. پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بسٹ. ہم نیچے آ گرتے ہیں، ذخائر ہمارے پاس ڈالر کے نہیں ہوتے، روپیہ گر جاتا ہے، قرض دینے کے پیسے نہیں ہوتے، اور ہم پھر پہنچ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. صحیح. اور جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پھر آتی ہے اکنامک یا فائنانشل سٹیبلائزیشن. اس کا مطلب ہے سنبھلنا، وینٹیلیٹر کا اترنا. وہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. لیکن جب تک آپ آئی ایم ایف کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت تک ایمرجنسی وارڈ پہ ہیں. ٹھیک. حکومت کو بھی اب اس سے آگے نکلنے کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں جو حکومت نے ابھی نہیں کیے. حکومت اپنے خرچ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت لاڈلوں کو ٹیکس لینے پر تیار نہیں ہے. اگر آپ صرف آدھا منٹ دے دیں تو میں 4-5 چیزیں صرف گنوا دیتا ہوں. آپ کو ٹیکس ریفارم کرنے ہیں، آپ کو فسکل ڈسپلن لانا ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہے، جتنی آمدنی اتنا خرچ. ٹھیک ہے جی. اس سے فسکل ڈیفیسٹ، آپ کا بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ کم ہوگا. ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا ہے، تاکہ آپ کا تجارتی خسارہ جو سب سے بڑی مصیبت بنتا ہے، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ کا باعث بنتا ہے، وہ ختم ہو. آپ کو گورننس اور انسٹیٹیوشن کے ریفارم کرنے، اس کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. آخری چیز گنواؤں گا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے، جس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. درست ہو گیا زینب صاحب، درست ہو گیا. ابھی جو میں رپورٹ دے رہی تھی حماد صاحب، اس کے اندر یہ کہ اخراجات میں کمی ہوئی ہے، 1.8% ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں 25.3% اضافہ ہوا ہے. جو زیغم صاحب ٹیکس ریفارمز، فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تب ہوگا جب استحکام رہے گا سیاسی طور پہ، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا پچھلے 8-9 سال سے. وزیر اعظم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں میثاق معیشت پر بھرپور زور دیتا ہوں اور اس کا اعادہ کرتا ہوں. کیا ان سیاسی حالات میں ممکن ہے یہ میثاق معیشت؟ میثاق معیشت سے تو بھی ہم دور ہیں. فی الحال تو ہم ایس آئی ایف سی پہ بھروسہ کر رہے ہیں. وہ بھی ایک طرح کا میثاق ہی ہے جس کو ہم نے فی الحال اس کو روبہ عمل کیا ہوا ہے، جہاں پر ملک کی ساری قوتیں، ادارے، سب لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تو اصل میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں میثاق معیشت، تو اس میں ہم عمران پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہوں، اور سیاسی قوتیں ساری اور ادارے سارے تو پہلے سے موجود ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ ایک اب ایک سیاسی بات لگ رہی ہے اس وقت، کیونکہ دیکھیے جب اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں، یہ ہے ایک سیاسی سی بات. شاید اس کا اگر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے میثاق معیشت سے تو ہم کہیں گے چلیں جی ٹھیک ہے، آپ اس طرف اشارہ کر رہے تھے تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ورنہ ویسے ایک میثاق ملک میں موجود ہے، سیاستدانوں نے اس سلسلے میں دیر کر دی ہوئی ہے، یہ اسپیس کہیں اور چلی گئی. اچھا، جتنی باتیں کی زیغم صاحب نے 100% درست باتیں، انہوں نے گنوایا ایک ایک چیز کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی فوراً، اور یہ سب، ان سب کے معاملات کے حل کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سرمایہ سہم جاتا ہے جب اس طرح کی افراتفری دیکھتا ہے، تو لہٰذا آپ تو بات شروع، ساری بات کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسی نقطے پر آ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں ایک بیلاروس کے یہ صاحب آئے تھے لوکیشن وہ کیا سوچتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اور آپ کے ملک میں کیا باہر سے پیسہ لے کر انویسٹمنٹ ہوگی؟ یہاں پر
آپ ملک کے حالات دیکھیں، وہ پورا ایک اتنا بڑا وفد آیا وہاں سے، اور اس میں انویسٹرز بھی ہیں، ایم او یوز بھی سائن کرنا چاہتے ہیں، معاہدے بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹریکٹرز کے حوالے سے ان کی ایک شہرت ہے پرانی، اب تو خیر اور بھی بہت سی شہرتیں ہیں اس ملک کی. سر اب تو اس پوری صورتحال نے معذرت ساتھ ہمارے کھیل کو بھی داؤ پہ لگا دیا، جو ہم نے اپنے یہاں پہ استحکام کی حالت بنا لی ہے سیاسی. ہاں تو دیکھیے اب آپ یعنی ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرمایہ لے آئیے. یہ کتنی سادگی کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ڈیجیٹل اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے اس دھرنا اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا نقصان ہے. صرف ڈیجیٹل اکانومی نہیں، ویسے جب شہر لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو نہ کوئی چیز اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، نہ را مٹیریل آتا ہے نہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ باہر جاتی ہے، تو ان کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی اس میں باتیں جڑی ہوئی ہیں بے شمار. تو آپ سیاسی استحکام پیدا کیجئے. سیاسی استحکام ممکن ہے شہزاد صاحب، اور نون لیگ کی قبولیت مقبولیت میں بدل پائے گی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کی اور ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو انہیں ہی ہو رہا ہے یا باقی عوام کو بھی ہوگا؟ اچھا دیکھیے، ایک بہت بہتر اور بہت بہترین گانا اور گیت جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر کچھ 4-5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. لیرکس ہوتے ہیں، گانے والا یا گانے والی کی آواز، اس کی سر اور لے کیسی ہے، اور اس کے بعد پھر موسیقی ساتھ. ٹھیک. تو جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے نا، یہ معیشت کی موسیقی ہے، یعنی اکمپنیمنٹ، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ کہ کیسا موسیقی کیسی چل رہی ہے. لیکن جو اصل الفاظ جو ہیں، جو گانے کا انداز ہے، جو باقی چیزیں اس کے، تو وہ ہے جو اصل معیشت ہے، جس میں زرعی، اس کے بعد صنعتی اور سروسز وغیرہ جس کا ذکر بہت کیا زیگم صاحب نے. ان کے اندر جب گروتھ آئے گی تو پھر اس سینٹیمنٹ کو جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں نظر آتا ہے، پھر اس کی کوئی شکل بنے گی. پھر آپ کہیں گے کہ یہ معیشت کے پاؤں جو ہیں وہ اسٹرانگ انف جڑے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ. ورنہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ صرف ہلکی پھلکی موسیقی ہی رہ جاتی ہے. فائنل آپ کا چونکہ آخری چند منٹ ہوں گے تو میں اس میں عرض کر دوں، جہاں تک قبولیت اور مقبولیت، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت زبردست طریقے سے اس کو فریم کیا گیا ہے. قبولیت کے لیے کوئی در ہوتا ہے اور اس در پہ قبولیت ہوتی ہے. مقبولیت جو ہے اس کا پیمانہ ایک ہی ہوا کرتا ہے اور وہ الیکشنز ہوتے ہیں. تو کیا یہ گورنمنٹ آج کے دور میں یا آنے والے وقتوں میں، ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے الیکشنز کا دیکھیے، میں نے ذکر چھیڑ دیا، ارلی الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن، فل ٹرم الیکشن، تو جب بھی ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ جو قبولیت ہے وہ مقبولیت میں بدلی یا نہیں بدلی، اور بہت ہی گہرا اثر چھوڑیں گے وہ الیکشنز جب بھی ہوں گے اس ملک کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ فار دا مومنٹ، جیسا کہتے ہیں کہ معیشت پاؤں پہ کھڑی ہے، اللہ کرے کہ آگے پر 3 سال کا عرصہ ہے ہمارے پاس. ان 3 سالوں میں کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سال کا ہے، میرا کوشش ان کو یہ کرنی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ پھر سے کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے لیے واقعی میں سیاسی استحکام بھی، لیکن گیٹ ایوری باڈی آن بورڈ. یہی ایک اس کو دے دو، کیا کہتے ہیں وہ منہ کے اندر اس کے صوبہ سر اپنا خیبر پختونخوا والوں کے، کہ آؤ ہمارے حصے دار بنو، اس معاشی ترقی میں حصے دار بنو. اسی سے ہی ان کو ساتھ لے آؤ، ان کو اوپر آن بورڈ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہتری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں.